اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی باری تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج بعد نماز جمعہ جامع الراجحی حفر الباطن میں ہم لوگ تشریف فرما ہے، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائیو اور عزیزو، ہم لوگ اس وقت شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ اسلامی سال کے اعتبار سے یا ہجری سال کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ایک مبارک مہینے رمضان المبارک مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے اور اس کے خیرات و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شعبان یا شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے تعلق سے کئی نقاط اور کئی پوائنٹس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ کیا اس مہینے میں کسی دن یا کسی رات کو خاص کر کے ان میں خصوصی عبادت کرنا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت ہے؟ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں اور خصوصی طور پہ شعبان کی 15ویں تاریخ
اور 15ویں کی رات میں مسلمانوں کے درمیان کچھ اعمال پائے جاتے ہیں جن کو خصوصی طور پہ انجام دیا جاتا ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت کچھ ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی طور پہ قیام اللیل کرنا یا دیگر عبادتوں کو انجام دینا، اس کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تمام محاور اور یہ تمام پوائنٹس اور نقاط ہیں جن پر انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں یا اس مختصر مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے، اور اس سے پہلے کی مجلسوں میں میں بتا چکا ہوں کہ رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے یہ ایک خصوصی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ان دو مہینوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے کئی ایام گزر چکے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا ہے، اس سلسلے میں چند احادیث ہیں جن میں سے دو صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث جس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورا مہینے کا آپ نے روزہ رکھا ہو۔ وما رأيت في شهر اکثر صیاما منه في شعبان، اور فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں رمضان کے علاوہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ بخاری کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان یا پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پر کلہ سے مراد کیا ہے؟ اکثر ایام، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ پورا کا پورا مہینہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے، لہذا یہاں پر جو کلہ کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ شعبان کے اکثر ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ شعبان میں آپ روزہ رکھتے تھے سوائے چند ایام کے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام میں کیا ہے؟ روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام احمد نسائی نے روایت کی ہے، جس کو روایت کرنے والے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ہے؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یکن یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر ما یصوم من شعبان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روزہ شعبان کے مہینہ میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اسامہ ابن زید نے، لم اراک تصوم من الشہر ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں
یا جس مہینے سے اکثر لوگ کیا غافل رہتے ہیں، جو مہینہ رجب اور رمضان کے مابین واقع ہوتا ہے یا آتا ہے، وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے اٹھائے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام احمد، نسائی، اور راوی جو ہے اسامہ ابن زید ہے، اور صحیح روایت ہے۔ تو اس مہینے کی جو خصوصی فضیلت ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال جو ہے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس سے علماء نے استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، 7ویں آسمان، تب تو اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اور بہت سارے دلائل ہیں، نصوص کتاب و سنت ہے، لیکن بہت سارے جو جہلا ہیں یا بیچارے عوام ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو فوراً وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے 7ویں آسمان پر عرش پر کیا ہے؟ بندوں سے الگ طرف کیا ہے موجود ہے، لیکن اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے شایان نشان نہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر مخلوق ہے، گندگیاں بھی، سب کچھ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے الگ تھلگ ہے، اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اعلیٰ اور کیا ہے؟ عرفہ ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ اس کے بعد ان حدیثوں سے بات واضح ہو گئی کہ صرف اور صرف جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، لیکن جو شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص کر کے ہمارے ملکوں کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں یا جہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بات آئے گی، میں چند احادیث کو ذکر کروں گا جن احادیث کو لوگ بیان کرتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں تاریخ یا شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت و اہمیت میں یا اس کے قیام اللیل کے تعلق سے ان حدیثوں کا انشاءاللہ ہم جائزہ بھی لیں گے کہ ان حدیثوں کی حیثیت کیا ہے، محدثین نے ان کی حیثیت کیا بتائی، کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں یا موضوع ہیں۔ لیکن 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، جو حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ کیا روایت کیا ہے؟ ضعیف سند سے ہے۔ یہ روایت مروی ہے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کا نصف یا شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے یا شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں جو ہے قیام اللیل کرو، اس رات کیا ہے؟ قیام اللیل کرو، وصوموا نہارہا، اور 15ویں تاریخ کو کیا ہے؟ روزہ رکھو، ٹھیک ہے؟ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، اس دن جو ہے غروب شمس کے وقت اللہ رب العالمین جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، الی سماء الدنیا، فیقول، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی آدمی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو کیا ہے؟ بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا یا پریشان یا بیمار کہ میں اس کو کیا صحت یاب کر دوں؟ الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ یہاں اس طرح سے منادی کرتا رہتا ہے یہاں تک کیا ہے؟ صبح ہو جاتی ہے، فجر کا وقت آ جاتا ہے۔
یہ حدیث اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس حدیث پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف، یہ کتاب بہت ہی معروف کتاب ہے، جس کتاب کے اندر موضوع روایتوں کو کیا جمع کیا گیا ہے، وہ روایتیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر کیا ہے ذکر کیا ہے، جس کے اندر علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ والصواب انہ موضوع، صحیح بات یہ کہ روایت کیا موضوع اور من گھڑت ہے، یہ روایت کیا ہے موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر ابن عبداللہ، جس کے بارے میں امام احمد اور یحییٰ ابن معین یہ دونوں بہت بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل معروف ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، اور یحییٰ ابن معین یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، ائمہ جرح و تعدیل ہے۔ انہوں نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ انہ کان یضع الحدیث، یہ وہ شخص ہے جو حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو اس شخص نے روایت کیا یہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں ہے، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کیا کہا موضوع قرار دیا، گویا کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اس کی رات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ کس کی رات کے تعلق سے؟ 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ وہ حدیث ہے، اس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ کہتی ہیں یا ان سے روایت ہے کہ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یہ بہت زیادہ مشہور روایت ہے، اور اہل بدعت اس روایت کو اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں اس کی فضیلت میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین شعبان کے 15ویں رات کو کیا ہے نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، کیا ہے آسمان دنیا پر کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد، تو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا مغفرت عطا کرتا ہے، بخشش عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے عام طور پہ اس رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کو روایت کرنے والے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا ضعیف قرار دیا ہے، اس کو کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ضعیف کیوں ہے؟ 2 وجہوں سے ضعیف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ضعف ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر کیا انقطاع ہے، 2 راویوں کے درمیان جو واسطہ ہے واسطہ کیا ہے کٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے یعنی ماضی قریب میں جو گزرے ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کے فضائل کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں اس درجہ کی ہیں کہ ان حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیا وہ ضعیف روایتیں ہیں، وہ کیا ہے ضعیف روایت ہیں۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے کے تعلق سے یعنی خصوصی طور پہ 15ویں تاریخ اور اس کی رات کے تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہیں۔ ان میں سے چند حدیثوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ محدثین کے ہاں ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے، کیا ان حدیثوں پر اعتماد کر کے اس دن خصوصی طور پہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کی رات کو ہم خصوصی طور پہ قیام اللیل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیں گے آپ کہ 15ویں رات کو بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، قبروں کو جو ہے کیا کہتے ہیں منور کیا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو ہے بہت ساری باتیں گڑھ کر جو ہے خصوصی اس کی جو ہے رعایت کی جاتی ہے اور عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ماہ شعبان کے متعلق سے ایک حدیث ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یہ ایک حدیث ہے جس میں یہ کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، ماہ شعبان میرا، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ، یہ بھی حدیث بیان کی تھی۔ یہ حدیث اس حدیث کو
علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے. یہ بھی کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر صرف موضوع اور من گھڑت روایتوں کو کیا چھانٹ کر کیا جمع کر دیا گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ایک روایت ہے کہ جس شخص نے 15 شعبان کی رات 12 رکعتیں نماز پڑھی، یہ بیان کی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. دیکھیے کیسی بات ہے. صرف اس کے اعمال چاہے جیسے ہو، مشرک ہو، کافر ہو، قبروں کا پجاری ہو، لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ جس شخص نے 15ویں شعبان کی رات 12 رکعتیں نمازیں پڑھی اور ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے، دیکھیے مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. یہ ایک کتاب ہے کشف الستار. اس حدیث کو امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف الاسطار اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے العلل المتناہیہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ المنار المنیف میں بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے. یعنی اس کے مفہوم ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ روایت کیا من گھڑت ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوسری روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے چند راتوں کا ذکر کیا ہے، جاگ کر عبادت کی، وہ راتیں، ان راتوں میں جاگ کر عبادت کی تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہوگی. وہ کون راتیں ہیں؟ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات. ٹھیک ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے، امام ذہبی بہت بڑے امام ہیں رحمہ اللہ نے، مکحول اور مالک کے درمیان انقطاع کا فیصلہ صادر فرمایا ہے. اس کے اندر 2 راوی ہیں، ایک مکحول ہیں اور کیا مالک ہیں. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ انقطاع ہے. یعنی ان دونوں نے آپس میں، ان دونوں کا زمانہ نہیں ہے، سند میں انقطاع ہے. اس انقطاع سند کی بنا پر یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ میں موجود نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی. یہ بھی بہت مشہور روایت ہے، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں. میں نے آپ کو مدینہ منورہ کی بقیع نامی قبرستان میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے. آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے جواباً عرض کیا، میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. ابھی اس کی عربی میں جو عبارت تھی میں نے پہلے سنائی ہے، اور مزید اس کی اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں نقل فرمایا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف حجاج ابن ارطاد کی سند سے جانتے ہیں. میں نے امام بخاری سے سنا کہ آپ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. کس نے؟ امام بخاری نے ضعیف قرار دیا، کیونکہ اس کے 2 راوی یحییٰ ابن کثیر اور حجاج کا بالترتیب عروہ اور یحییٰ ابن کثیر سے سماع ثابت نہیں ہے. جو 2 راوی ہیں اور جو 2 راویوں سے جو ذکر کر رہے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے ان کا سماع ان سے ثابت نہیں ہے. جب سماع ثابت نہیں تو کیسی حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ انقطاع ہے اس کے اندر. سمجھے؟ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے العلل المتناہیہ میں امام دارقطنی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث متعدد اسناد سے مروی ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے. کیا اضطراب ہے؟ اور یہ سند ثابت نہیں ہے. پتہ ہی چلا کہ یہ صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت، اور اس کو تو میں نے ابھی بیان کر دیا ہے، اور ایک اور روایت ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کے دن کا روزہ گزشتہ 60 سالوں
اور آنے والے 60 سالوں کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، شب برات کا روزہ گزشتہ 60 سالوں اور آنے والے 60 سالوں کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ یہ کس کتاب کے اندر ہے؟ الموضوعات لابن الجوزی کے اندر۔ ابھی جو میں بار بار اس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے، جس کے اندر ابن جوزی نے موضوع روایتوں کو کیا چھانٹ کر کیا رکھ دیا، اس کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور اس کا جو معنی ہے یا اس کے جو مفہوم ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت یا یہ باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ امام عبد الرحمن محدث مبارک پوری، امام عبد الرحمن بہت بڑے عالم کون ہیں؟ محدث مبارک پوری عبد الرحمن۔ یہ مبارک پور جو اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے، مبارک پور چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن وہاں پہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح سے عبدالسلام مبارک پوری جنہوں نے سیرت الامام بخاری لکھی، اور اسی طرح سے یہ جو ہے انہوں نے تحفۃ الاحوذی لکھی، ترمذی کی جو سنن ترمذی ایک جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح جو ہے بہت سارے علماء نے کی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے بہتر شرح اور سب سے اچھی شرح جو مانی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تحفۃ الاحوذی ہے۔ اسی کے مؤلف کون ہیں؟ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے خود اس کی سند کو موضوع اور تاریخ یعنی مجہول قرار دیا ہے۔ یہ کیا؟ یہ صحیح روایت نہیں ہے، کیا ہے؟ موضوع روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کی طرف جھانکتے ہیں اور مشرک یا کینہ پرور شخص کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ یہ حدیث جمہور علماء کے نزدیک کیا سخت ضعیف ہے۔ علامہ بوصیری زوائد ابن ماجہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث کی سند عبداللہ ابن لہیہ کی ضعف اور ولید ابن مسلم کی تدلیس کے بعد ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام کی روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنے پڑھتا ہے؟ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنا بھیجتا ہے؟ 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور 30 فرشتے اسے دوزخ سے بچاتے ہیں اور 30 اسے دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ 10 فرشتے اسے شیطان کے مکروہ فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ سب 100 ہو گئے نا؟ 100 ہو گئے ہاں؟ سبحان اللہ۔ اس من گھڑت روایت کو علامہ زمخشری نے نقل کیا ہے، علامہ زمخشری نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کا حوالہ اور سند ذکر نہیں کیا، جس کی بنا پر حدیث کو حدیث نبی کہنا کیا ہے؟ قرین انصاف نہیں ہے، یعنی یہ حدیث ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کا جو حوالہ ہی نہیں ذکر کیا ہے علامہ زمخشری نے۔ بہرحال یہ روایت کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ موضوع روایت ہے۔ کیا پتہ چلا ابھی تک؟ خلاصہ کلام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو چیز ثابت ہے، صحیح روایتوں سے جو چیز ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر خود اس کی علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ہے حالت صوم میں اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے علاوہ 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف اور موضوع، یا اس رات کے تعلق سے خصوصی عبادتوں کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں نفلی عبادتوں کے تعلق سے، یہ ساری کی ساری روایتیں کیا موضوع کیا ہے؟ من گھڑت روایت ہے۔ اور اس دن یعنی 15ویں شعبان کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں کیا ہیں؟ تو ضعیف روایتیں ہیں۔ کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے خصوصی طور پہ جو ہے اس دن روزہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے شعبان کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری بدعتیں کیا ہے؟ رائج ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے
کہ 15ویں شعبان کی رات کو مسلمانوں کے اندر مولویوں نے یا قصہ گو لوگوں نے یا جوہلا قسم کے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات یہ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس رات کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ اچھا، اس رات کی فضیلت کے تعلق سے یا اس کو شب قدر گرداننے کے تعلق سے سورۃ الدخان کی ایک آیت ہے، اس آیت کو بطور استدلال یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ دیکھیں گے اکثر و بیشتر لوگ اس آیت کو جو ہے بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، یعنی کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، کیا مبارک رات میں، انا کنا منذرین، اور یقیناً ہم کیا ہے؟ ڈرانے والے ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، قرآن مجید کس رات میں نازل ہوا؟ اللہ رب العالمین جو ہے سورۃ القدر کے اندر کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے قرآن مجید کو کیا لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو پھر شعبان کی 15ویں رات لیلۃ القدر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائیو عزیزو؟ یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے، جس روایت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاشو، لیلۃ القدر کو تلاشو، یعنی 23، 25 اور کیا ہے 27، 29 اور 21 بھی ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لیلۃ القدر کو تلاشو۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی جو رات ہے وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اس رات میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے، یہ تحقیق کے خلاف ہے، یہ من گھڑت اور کیا ہے موضوع بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے بہتر اور کیا ہے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے جو اور ایک عقیدہ لوگوں کے اندر گردش کر رہا ہے، لوگ جس کو مانتے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی روحیں یا مردوں کی روحیں جو ہیں اس رات کو کیا ہے گھروں میں آتی ہیں، کیا ہے گھروں میں آتی ہیں۔ اور بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انواع و اقسام کے کھانے بنا کر ان کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کھا کر جو ان کی روحیں جو ہے پھر وہ لوٹ جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے متصادم عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے متصادم عقیدہ ہے۔ یہ مومنوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ جب دنیا سے ایک آدمی چلا جاتا تو جب تک سور نہ پھونکا جائے دوبارہ نہ اس کی روح آ سکتی ہے، نہ وہ انسان دنیا کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے انسان جو اپنے اعمال کے مطابق جو ہے مختلف شکلوں میں کیا کہتے ہیں بدل کر جو ہے دنیا کے اندر وہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے تک ایک آڑ حائل ہو گئی، ایک آڑ حائل ہو گئی۔ کیا؟ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے تو جب تک حشر کے لیے یا قیامت کے لیے روح نہ پھونک دی جائے تب تک وہ انسان دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا، یا اس کی روح کیا ہے دنیا میں آ نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے ملکوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں مردوں کی روحیں جو ہے آتی ہیں اور وہ انواع و اقسام یہ کھانے کھا کر جو ہے جاتی ہیں، یہ بالکل من گھڑت عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اور یہ جو ہے کتاب و سنت سے متصادم عقیدہ ہے، اور یہ کافروں کا اور کیا کہتے ہیں اہل باطل کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے زیارت قبور، آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان، پاکستان
اور ہمارے ملکوں کے اندر شب برات یا 15ویں کی رات کو جو ہے مقبرہ کو قبرستان کو جو ہے سجایا جاتا ہے، ہاں لیپا پوتی کیا جاتا ہے، قبروں کو جو ہے مزین کیا جاتا ہے، قبروں اور قبرستانوں میں جو ہے قمقمے لگائے جاتے ہیں، اور خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اس دن جو ہے زیارت قبور کا، ہے کہ نہیں؟ زیارت قبور کا کیا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ اچھے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی دن کے لیے کسی عبادت کے لیے خاص کر لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک مبلغ تھے، ایک رسول تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ہم تک انہوں نے کیا پہنچایا۔ تو شریعت سازی ہمارا کام نہیں ہے، شریعت سازی تو اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کسی دن کو کسی خاص عبادت کے لیے خاص کر لینا یہ کیا بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں جو 15ویں شعبان کو روز لوگ جا کر جو ہے کیا کہتے ہیں چراغا کرتے ہیں، یا جو دعائیں کرتے ہیں، اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر جو زیارت کرتے ہیں اور اس کی خاص فضیلت سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعتیں ہیں، ان بدعتوں میں سے ایک بدعت کیا؟ حلوہ خوری۔ کیا ہے؟ حلوہ خوری۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو 15ویں شعبان کو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ انواع و اقسام کے حلوے بناتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ چھوڑ دیں، تھوڑی دیر چھوڑ دیں، ابھی رک جائیں، بس بعد میں 15ویں شعبان کو کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ حلوہ بناتے ہیں۔ اور حلوے بھی کیا ہوتے ہیں؟ انواع و اقسام کے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ڈرائی فروٹس، کیا کیا حلوے، انواع اقسام کے حلوے ہوتے ہیں۔ اور ان کی لاجک اور ان کی منطق یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، توڑ دیے گئے تھے، اس لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کی محبت میں جو ہم حلوے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت ٹوٹے تھے وہ احد کے میدان میں ٹوٹے تھے، اور احد یہ جو جنگ ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، یہ جنگ ہوئی ہے جو مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے، لیکن یہ لوگ حلوہ کب کھاتے ہیں؟ شعبان ہی میں کھا لیتے، 2 مہینہ پہلے، ایڈوانس 2 مہینہ پہلے یہ کیا کھا لیتے ہیں؟ حلوہ کھا لیتے ہیں۔ اور واقعی نبی سے محبت ہے اور واقعی نبی کی اقتداء اور محبت میں آپ یہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے، تو آپ کے تو دانت ٹوٹے تو آپ نے حلوہ کھائے تھے، آپ بھی اپنے دانتوں کو توڑ لو، اس کے بعد حلوہ کھاؤ۔ دوسری چیز، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے یا تابعین نے 15ویں شعبان کو خاص کر کے کیا انہوں نے حلوہ بنایا اور حلوہ کھایا تھا؟ یا صحابہ نے کھایا تھا؟ نہیں کھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے کیا یہ چیز کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک بدعت اور ہے، وہ بدعت کیا ہے؟ صلاۃ الفیہ۔ ہاں بھائی، صلاۃ الفیہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ صلاۃ الفیہ، صلاۃ الفیہ کیا ہے؟ جس کو ہزارویں نماز کہہ لیجیے، 1000ویں نماز۔ صلاۃ الفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ ہے کہ اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کس سے کہا؟ حضرت علی سے، جس نے بھی 15 شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی نماز پڑھی؟ 100 رکعت نماز پڑھی، اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ 10 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص بھی ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ اس بدعتی نماز کے بارے میں امام ابن الجوزی الموضوعات میں متعدد روایات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ جو بدعتی نماز ہے صلاۃ الفیہ، تو اس صلاۃ الفیہ کے تعلق سے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کئی روایتیں ذکر کی ہیں، متعدد روایتیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اس روایت کے روات مجہول ہیں، یعنی غیر معروف ہیں، کچھ تو بہت زیادہ ضعیف ہیں. اس روایت کا حدیث ہونا ناممکن ہے. یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما ہی نہیں سکتے. اور امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اس حدیث میں رات کی عبادت کے اہتمام کرنے والوں کے لیے جو ثواب بیان ہوا ہے ارباب بصیرت کے نزدیک یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. میرے بھائی اور عزیزو، یہ جو صلاۃ الفیہ جو بیان کیا، اسی طرح سے رجب کے مہینے میں جو صلاۃ الرغائب لوگ پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری نمازیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بدعتی نماز ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے جو کتابیں پڑھی اور محققین علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی رات کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، ساری کی ساری روایتیں جو اس رات کے تعلق سے، جو قیام اللیل کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، ساری یا تو موضوع ہے یا کیا ضعیف روایتیں ہیں. لیکن بعض تابعین جو شام کے تابعین تھے، ان سے ثابت ہے کہ وہ جو ہے زیادہ عبادت کرتے تھے اس رات کے اندر. لیکن اس کے زمانے میں جو تابعین تھے، ان میں سے دو گروہ ہیں. بعض لوگوں نے اس پر کیا نکیر کیا کہ غلط ہے، اور بعض لوگ ان کی حمایت میں آ گئے. لیکن جو حجاز کے یعنی مدینہ کے جو تابعین تھے، ان تمام لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. ان تمام لوگوں نے کہا ہے یہ بدعت ہے. بھائی اس کو بعد میں کر لینا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے اس کو کھانا. یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہمیشہ پروگرام کے درمیان یہ چیزیں تقسیم نہ کریں آپ لوگ، آئندہ بعد میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ جو صلاۃ الفیہ ہے، یہ صلاۃ الفیہ یہ کیا ہے؟ بدعتی نماز ہے. ٹھیک ہے. اس بدعتی نماز کے بارے میں ابھی میں نے بتایا. اور اس کے بعد صلاۃ الفیہ کی ابتدا کب ہوئی، یہ نماز کب سے پڑھی جانے لگی، تو اس بدعتی نماز کا آغاز کب ہوا؟ اس سلسلے میں امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں بیت المقدس سمجھتے ہیں کہاں؟ یہ فلسطین کے اندر ہیں. صلاۃ الرغائب اور صلاۃ شعبان مراد صلاۃ الفیہ کا تصور تک نہ تھا. کیا بتا رہے ہیں؟ تصور تک نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. سن 447 ہجری میں، کب؟ سن 447 ہجری میں نابلس کے علاقے سے ابن ابی الحمراء بیت المقدس آیا. کوئی آدمی ہے ابن ابی الحمراء بیت المقدس، اس کی آواز خوبصورت تھی. 15ویں شعبان کی رات میں وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. اس کی آواز سے متاثر ہو کر ایک شخص اس کے ساتھ مل گیا. اس کے بعد متعدد لوگ اس کے پیچھے جمع ہو گئے. دوسرے سال پھر وہ بیت المقدس آیا اور یہی عمل دہرایا. پھر تیسرے چوتھے سال بھی ایسے ہی کیا. الغرض آہستہ آہستہ یہ بدعت زور پکڑتی گئی، اور افسوس کی یہ سلسلہ بدعتیہ اب تک جاری ہے. یہ نماز کب شروع ہوئی؟ 5ویں صدی ہجری کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کتنے سالوں بعد؟ کئی سو سالوں بعد. اور یہ دین کب مکمل ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین کیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے میرے بھائی اور عزیزوں. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج جو معاشرے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر جو کچھ بدعتیں رائج ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ شب برات کی رات کو لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے، یا شب برات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے کر اس رات کو جو خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا 15ویں شعبان کی جو حلوہ خوری کی جاتی ہے، یا صلاۃ الفیہ پڑھا جاتا ہے، یا دیگر اور اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. اس لیے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. کسی دن کو خاص کر کے ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اہتمام کرتے ہیں یا ان بدعتوں کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھتے ہیں. یا تو ان اعمال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جاہل تھے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی قباحت ہے. یا یہ ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں یا زبان حال سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں کیا کوتاہی کی ہے. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے
بدعت کے تعلق سے 7 محظورات بتائے ہیں کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے یا بدعتی کاموں کو انجام دیتا ہے یا بدعت کو صحیح سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے شرعی طور پہ 7 محظورات، 7 برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو اس مجلس میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں مختصراً یہی کہتا ہوں کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدعت کرتے یا بدعت کو اچھا سمجھتے ہیں تو گویا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں کیا ہے کوتاہی کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے کہ اللہ میں نے جو شریعت کو پہنچا دیا ہے کما حق ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والا اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات ہے تو بہت بڑا مجرم ہے اور بہت بڑا گستاخ رسول ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہتان بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں سے کیا نابلد تھے یا ان فضائل سے نابلد تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کیا جاہل تھے، اور یہ بھی بہت بڑی قباحت ہے اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جو ہے بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ کبائر گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ شرک کے بعد جو ہے درجہ بدعت ہی کا آتا ہے، لہذا ہمیں جو ہے بدعتوں سے بچنی چاہیے۔ اور آج جو مسلمانوں کے اندر جو آپ اختلافات دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں صحیح، اور ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے دوسرے کو جو ہے کافر سمجھنے لگا ہے آج کے اس دور میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اپنے عقل کا انہوں نے استعمال کیا، اور بدعتوں اور جو بدعتی راستے ہیں ان راستوں کو لوگوں نے اپنا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے امت جو ہے گمراہ ہو گئی، اور آج معاشرے کے اندر جو ہے نت نئی قسم کی بدعات جو ہے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لوگ کیا دشمن ہو چکے ہیں اور خون کے کیا پیاسے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اور عزیزوں، ہمیں اس بری عادت سے یا اس قبیح چیز سے جو ہمیں بدعت سے کیا ہے بچنی چاہیے۔ ہمیں وہی عمل کرنی چاہیے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور اس مہینے میں جو ہے بندوں کے اعمال جو ہے آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ بس اتنی فضیلت ثابت ہے۔ کسی رات کو خاص کر لینا یا کسی دن کو خاص کر کے جو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیا ہے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بدعتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے سنتوں سے محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے زندہ رکھے، موحد بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینوں سے لگائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان پہ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔